مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم خدا کے واسطے مشکل حل کر سرے مشکل خدا کے واسطے کربلا ہے رسہی کے کربلا کے واسطے قادری بل قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و صدیقنا و حبیبنا و طبیبنا و غوثنا وقیاسنا و ابلنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم مجھ سے پہلے علامہ مولانا خطیب امام سنی مینا داتر مسجد کی امام صاحب ہمارے محمد خالد صاحب بہت بہترین خطاب کیا اللہ ان کی برکت عطا فرمائے دل چاہتا ہے کہ اور بولے ہمارے علامہ مولانا مصطفیٰ نوری اور پیر صاحب ہمارے موجود ہے نورالدین صاحب ہے حاجی صاحب ہمارے حاجی یوسف صاحب ہمارے عمر باپو جاوید باپو جتنے لوگ آئے سب کی عمر میں برکت عطا فرما اصل میں میرا ایک انداز الگ ہے 5ویں تاریخ کو سیدنا عمر فاروق اعظم کا ذکر ہوتا ہے ہر ایک کا میجا جہاں کرنا ہے اس لیے میں نے آیت کریمہ پڑھی یہ آیت کیوں نازل ہوئی کس لیے نازل ہوئی یہ سنیے لیکن بات علی کی چلی ہے ایک روایت سنا دوں تمہیں تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ مولمہ ساجدہ حفیظہ شاکرہ علیمہ ایک طرف ہے اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار جسے چٹھی لکھتے تھے پرصراط پار وہ علی جب جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے والی جس کو آقا کہتے ہیں جس کا مولا علی اس کا مولا علی اس کا مولا علی علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے نکاح ہوئی نکاح گھر پہ گئے حضرت فاطمہ کو سلام کیا اور فاطمہ کو دیکھا آنسو جاری ہو گئے حضرت فاطمہ نے عرض کی میرے شوہر محترم علی کیا تمہیں درد ہے دنیا کا بتاؤ کون سا دلہا ہے جو نکاح کی پہلی رات میں روتا ہو مجھے بتاؤ اتہاس ساکشی ہے تاریخ گواہ ہے اس لیے کہ علی روئے پہلی رات کو حضرت فاطمہ نے پوچھا علی آدم کیا تمہیں درد ہے درد کہا نہیں فاطمہ میں تیرا حال دیکھ رہا ہوں پرانا لباس 17 پیبند کون ایسی دولت ہے جو ایسا لباس پہنے اس لیے میں رو رہا ہوں سناؤ نبی اعظم کی بیٹی نے کیا جواب دیا آج کی بیٹی ہوتی شوہر سے پہلے تو فوٹوگرافی چہرہ دیکھتا ہے ہاتھ یہ ٹچ کرنا حرام ہے یہ یاد رکھنا یہ حرام ہے غیر مرد ہاتھ ٹچ کرتا ہے شوہر کو بعد میں ٹچ کرتا ہے میرے کو پہلے تو عورتیں تھی اب آدمی کے پاس بہتر کرتے یہ مسلمان کا حال ہوا ہے
عمر فاروق اعظم جس کا ذکر کرتا ہوں سنو، مکان کے باہر کھڑے ہیں، بیٹھ گئے، ایک شخص نکلا، کہا حضرت اپنے گھر میں نہیں بیٹے؟ کا نہیں، اس لیے کہ میری بیٹی جوان ہے، میری بیٹی ہے نہیں۔ اللہ، یہ تقویٰ حضرت فاطمہ نے کہا علی اعظم سے سنو، نیا لباس پہننے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، تقوی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، تقوی سے راضی ہوتا ہے اللہ، اور اللہ کے نزدیک تقوی والا ہی عزت والا ہو جاتا ہے۔ ہم لباس دیکھتے، گھڑی دیکھتے، نہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ عزت والا، تقوی والا۔ پڑھیے دونوں سے اللہ بچن جاؤ گے سارے۔ عمر فاروق اعظم کو نے سنو یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ علی اعظم کا ذکر کروں اس لیے کہ جوان تھے عمر فاروق جان، اور کسرا گئے، جس کو کسرا میں نے وہ محل دیکھا، آج بھی موجود ہے، وہ ٹھیک پڑی ہوئی ہے، نشان موجود ہے جب آقا آئے دنیا میں۔ کسرا گئے، جلالی بہت ہے، بولی کسرا پہنچے، ایک شخص سے گفتگو ہوئی، گفتگو ہوئی، تو اس نے کچھ کہا کہ جلال میں آ گئے۔ کون؟ عمر فاروق اعظم جلال میں آ گئے، ایک مکہ مارا ہے کہ مر گیا، جب مر گیا باقی کون؟ عمر فاروق اعظم۔ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جوانی باقی جس طرح ہمارے مینا دادار کا مزار نظر آ رہا ہے، یہ گئے گرجا گھر میں، کہاں؟ چھپنے کے لیے گرجا گھر میں گئے۔ راہب نے دیکھا، اوپر سے لے کے نیچے تک ہانپتے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے پناہ دے دو۔ ہاں، کہاں؟ اور راہب نے دیکھا کہ اوپر سے نیچے، کہا یہ نگاہ سے کیوں دیکھتے ہو؟ کہا اس لیے دیکھتا ہوں کہ تو عمر ہے، تیرا نام عمر، کہے رائی صاحب میری اور تیری ملاقات، میرا نام کیسے؟ کہا آسمانی کتاب میں توریت میں تمہارا نام ہے۔ کہا سبحان اللہ، کہا آسمانی کتاب، کہا تم ہی عمر؟ کہا ہاں۔ کہا تم آخری نبی رسول حسبی کہ خلیفہ تم بنو گے تم؟ عمر فاروق اعظم حیران ہے، یہ سوچ میں عمر فاروق اعظم، اور کہا جب تم ہے عمر، تم جب بھی خلیفہ بنو، کیا کہا؟ خلیفہ بنو گے، یہی کسرا تو فتح کرو گے، کیا کہا؟ یہ بھی پیشین گوئی سنا راہب کی، کہا راہب کی کہ جب تم کسرا فتح کرو اور کرو گے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہتے تم سے کسرا فتح ہوگا تو میرے خاندان والے ہوگے، کیا ہوگے؟ میرے خاندان والے سے معاف کر دینا، بخش دینا، چھوڑ دینا۔ کہا ٹھیک ہے، چلے گئے میرے پاس، لیکن قسم خدا کی جب کسرا فتح ہوا، عمر فاروق اعظم کے پاس ان لوگوں کو لایا گیا، کہا وہی سی گرجا گھر کے خاندان والے ہیں، اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا۔ کہا بے شک میں نے وعدہ کیا تھا تم کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ کہو سبحان اللہ، وعدہ کیا تھا کفر کی حالت، لیکن قسم خدا کی ایمان والے ہیں، وعدہ خلاف نہیں ہوتے۔ یہ عمر فاروق اعظم کی بات، اور یہ دونوں سے اللہم صلی اللہ آ رہا تھا تو سائے عالم کی بات مجھے یاد آئی کہ وعدہ کرنے والا آدمی ہوں، ولی اس کے پاس کھڑا تھا، سیکھوان ولی باغ آئے میں کہا کچھ کرامت ہے سائے علم، سائے علم اس لیے کہ مولا علی کی اولاد ہے، اس کی
مولائے کائنات مولا علی کی اولاد ہے، اہل بیت پاک ہے، سائے عالم کی بارگاہ ایسی ہے یا خود رسول پاک ہے۔ ہاں 8 روز تک پڑھانے کے لیے وہ سائے عالم کا چہرہ ہوا رسول پاک کے ساتھ ہو بے ہو۔ حضرت نے کہا نا کہ عثمان و غنی کا چہرہ ابراہیم اللہ کے ساتھ، آقا فرماتے ہیں کہ جسے ابراہیم اللہ کو دیکھنا ہو میرے عثمان کو دیکھ لے، وجہ عثمان جس کے جسم سے خوشبو جاری ہو جایا کرتی تھی۔ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، ہاں میں وہ مولانا ہوں تو میں وہی دوں گا کہ شاید نہ سنا ہو۔ عثمان غنی کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن بات چلیے سایہ عالم کی، سایہ عالم رحمۃ اللہ تعالی وہاں احمد آباد کی 2 بات کروں گا، میں چل جاؤں گا۔ رئیسہ بی بی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، آنکھوں میں درد ہوا، آنکھوں میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس چیک کیا ڈاکٹر نے، اب کہا یہ ان قریب نابینا ہوتا ہے اور پھر نابینا ہوتا ہے۔ اب اس کے شوہر نے کہا کہ آپ اس کا علاج کرو، جو چاہیے پیسے دو۔ کہ یہ لا علاج ہو گئی ہے، کیا کہا لا علاج ہو گئی، علاج نہیں۔ روتی ہوئی آٹو رکشا میں بیٹھی اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر نے ہاتھ پکڑا تھا، سایہ عالم آپ کو معلوم ہے راستہ ہے، سڑک ہے اور گیٹ سایہ عالم کا نظر آتا ہے۔ میں تو ہر سال الحمدللہ غریب کی بارگاہ جاتا ہوں، موقع مل جاتا ہے جانے کا، ٹرین لیٹ ہوتی ہے 4 بجے آتا ہوں، 2 گھنٹے رہتے ہیں انشاءاللہ، تو سایہ عالم کی بارگاہ پہنچتا تو وہی سایہ عالم کی بات سنا۔ رئیسہ بی بی کو خوشبو آئی، بھائی میرے شوہر محترم یہ خوشبو کیا آیا؟ کہا سایہ عالم کا مزار آیا۔ کہا سبحان اللہ، سایہ عالم کا مزار آیا، مجھے یہی سلام بھرنے جا رہا۔ شوہر نے ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ سایہ کی بار میں سلام ہوا۔ پھر کچھ دن کے بعد جب جمعرات تھی، کیا تھی جمعرات تھی، بڑی بات جمعرات تھی، عصر کے وقت تو آ گئی اپنے شوہر کو لے کر گیٹ کے پاس کھڑی ہے، رو رہی ہے، اے سایہ عالم کرم فرمائیے، آپ کو علی اعظم کا واسطہ دے رہی ہو، کرم فرمائیے، آپ کو قطب عالم کا واسطہ دے رہی ہو، غوث اعظم کا واسطہ دے رہی ہو، رسول پاک کا واسطہ دے رہی ہو، مجھے عطا فرمائیے۔ رو رو کر جانو قطر رو رہی ہے۔ جب لوبان کا وقت ہوا، لوبان گمایا گیا مزار سے، اور اس کے بعد حاضرین کو لوبان دینے کا موقع آیا۔ جیسے ہی رئیسہ بی بی نے لوبان لیا، روئی، کرم فرمائیے، کرم فرمائیے، آنکھیں عطا فرمائیے۔ اتنا کہ نہ نور آیا، وہ رئیسہ بی بی آنکھ والی ہو گئی، آنکھیں عطا ہو گئی۔ یہ ہے میرے سایہ عالم کی کرام، پڑھیے درود سے اللہم صلی۔ دوئی پر درود بس نورالدین صاحب بولتے ہیں آپ کب پڑھو؟ ارے سنو، اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہے۔ میرا نام، میرے ابا کا نام، تمہارا نام، تمہارے ابا کا نام، باقاعدہ فرشتہ چلے گا، یا رسول اللہ جمعہ بھائی کا بیٹا مولانا مشتاق تقریر کر رہا تھا، نام آپ کا حلالی ہوتا اس کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہاں دعوت کرنے والے کا باپ کا بھی نام آئے گا، وہاں فرشتہ پیش کرتا ہے ہمارا اور ہمارے ابا کا نام آقا کی بارگاہ میں۔ یہاں پڑھو گے یہ نام آئے گا میرا داتا، ہاں عمر باپو سے سب کا نام آئے گا، سب کا۔ تو سایہ عالم کی یہ کرامت سنی۔ اب سنو سا وجود العلوی، یہ علوی کون ہے؟ یہ سنو، علوی جو مولا علی کی دوسری انگلیوں سے، اور ایسی شخصیت ہے یہ
میں جب مدینہ شریف جا رہا تھا، عبداللہ مرشد صاحب میرے ساتھ میں تھے، مجھے لے گئے وہاں، تو ایک جگہ دکھائی اور مجھے یاد ہے کل رات کو پھر آج مغرب کے بعد ایک بات آئی، مجھے روایت ملی پڑھتے پڑھتے کہ یہاں کھان رکھی جاتی ہے. کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا صاحب الدین بلوی کی بارگاہ میں کھان، جو توتلا پن جو بول نہیں سکتا اچکاتا ہے، وہ اگر قرآن یہ جیسے ہی چاٹ لے تو اللہ اس کو صحیح زبان عطا فرما دیتا ہے، بس زبان ٹھیک ہو جاتی. مجھے ایک چشمہ دکھایا، وہ پیا، الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا. اب سنو یہ کون ہے؟ شاہ وجود الدین رحمت اللہ کا حج کے لیے گئے، مکہ شریف پہنچے، کعبہ شریف کا طواف کیا، مکہ اکرم پر نماز پڑھی اور پھر مدینہ سے آقا کی بارگاہ سے ہندوستان آئے. جب احمد آباد پہنچے ان کی چھڑی تھی، لکڑی چھڑی میں نے دیکھی الحمدللہ، وہ چھڑی تھی، چھڑی، وہ چھڑی نظر نہیں آئی. کیا ہے؟ خادموں کو کہا یہ ہے چھڑی کا نہیں، تو کہا میں نے طواف کرتے وقت ایک جگہ پر رکھ دی تھی. کیا کہا؟ چھڑی میری رکھ دی تھی. اب کہا حضرت اب ہم تو ہند میں آ گئے، اپنے گاؤں میں آ گئے احمد آباد، اب کیا کریں گے؟ کہا رکو، یہاں زمین پہ ہاتھ مارا، پانی کا چشمہ نکلا اور چھڑی نکلی. تو وہ سبحان اللہ، کیا نکلی؟ چھڑی اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. آج بھی جاری ہے، جو بھی پیتا ہے اللہ اسے شفا عطا فرمائے. آپ کے مولانا مستاق کا بن کے ارے قرآن پڑھو، قرآن. حضرت سلیمان علیہ السلام خادم حضرت آصف بھی اللہ کے ولی ہے. کہا تھا حضرات بلقیس کا تخت کا پلک دپک میں کھاؤ، صرف پلک جب کھاؤ میں بلقیس کا تخت لاؤں گا. اور لائے. کہا آپ نے اتنی جب کیا پڑھے تھے؟ کہا میں یا حج یا قیوم پڑھا تھا. یہ قرآن سے ثابت ہے. اور یہ دونوں سے اللہ آؤ میرے فاروق اعظم کی بارگاہ میں. وہی ہمارے فاروق اعظم کون ہے؟ سناؤ. خود آقا ان کی تعریف کر رہے ہیں، نبیوں کے امام ہو کر رہا. کہتے لوگوں، ساتوں آسمان کے فرشتے، جتنے فرشتے اللہ پیدا فرمائے وہ تمام فرشتے حضرت عمر فاروق کی عزت کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. کیا کرتے؟ عزت کرتے ہیں. اور ایک بات اور سنو، جتنے شیطان چاہے جنات میں ہو یا انسان میں ہو، جنات میں ہو یا انسان میں ہو، سب عمر فاروق اعظم سے ڈرا کرتے ہیں. ڈرا کرتے ہیں. اللہ نے مقام عطا فرمایا اور کہا میرے صحابیوں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. سبحان اللہ. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیا ہے؟ ہاں، وہ عمر فاروق اعظم کی بات سنو، بچن جاؤ گے. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جب میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، میرے ساتھ تو صدیق اعظم بھی تھے، عمر فاروق اعظم بھی تھے، مولا کائنات مولا علی بھی تھے طواف میں. اور جب طواف سے فارغ ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، آقا میرا دل چاہتا ہے کہ اسے مقام ابراہیم جو ہے وہاں صلاۃ کی جگہ بنا دی جائے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی جائے. ابھی یہاں گفتگو ہو رہی تھی، اللہ نے فرمایا جبرائیل امین سدرہ کو چھوڑو، میرے من کی بارگاہ جائے. حضرت عمر کی خواہش ہے کہ وہی جگہ مکہ ابراہیم کا مصلی بنایا جائے. تو آیت نازل ہو گئی. سبحان اللہ. وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی. جتنا عمرہ کرنے والا، حاجی کرنے والا جائے گا، اس کے 2 رکعات یہاں نماز پڑھنی پڑے گی. سنا آقا نے فرمایا عمر وہ ہے
جس کی زبان پہ حق بولتا ہے ہاتھ ہلا کر فرمایا کہ عمر کی زبان پہ زبان عمر کی ہوتی ہے بولتا خدا ہے، خدا بولتا ہے عمر کی زبان پہ، خدا بولتا ہے۔ یہ ہے عمر فاروق کا جب حق بولے تو خدا۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور روایت سناؤ، درود پڑھیے اللہم صلاۃ و سلام علی کا۔ جنت کی بات حضرت نے کہی نا، تو میں بھی ایک بات سناؤں، اس لیے کہ مولا علی کی بات سنائی، وہی مولا علی کی بات سنا۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کی سنائی، دو بات میں کروں گا۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا جنت میں، کہاں؟ جنت میں۔ حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ جنت میں۔ اچانک حضرت فاطمہ اور علی گفتگو کر رہے تھے، نور نکلا، نور آئینے جنت نے دیکھا کہ اتنا نور جنت میں کس کا ہے؟ آواز آئی، علی اور فاطمہ گفتگو کر رہے تو نور نکل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عجم برکت کی قلم چلی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور عین، تیرا سب کرارا نور کا۔ قوم اجل کے سبحان اللہ۔ وہ مولا علی اور حضرت عثمان غنی کی بات کی سنو۔ آقا کی دو بیٹیاں عثمان غنی نکاح میں آئی۔ حضرت عثمان غنی جنت کے گیٹ سے نکل رہے تھے، نالین پہنے، اچانک نور نکلا، نور آقا پر نور نکلے گا تو آئینے جنت کہے کہ یہ نور کس کا ہے؟ تو آواز آئے گی عثمان غنی اپنی ایک بیوی کے پاس سے ہو کر دوسری بیوی کے پاس جا رہے تو ان کے چپل سے نور نکل رہا ہے۔ قبر سے باہر آیا۔ اور ہماری طرح یہ چوتے نہیں ہو کہ سونے کے ہو گے، ہاں وہاں سونا چاندی کنگن پہننا چاہیے، ہاں سونا پہننا چاہیے جنت کو، سونا چاندی نہیں ہوگی، کرسی سونے چاندی۔ تو یہ عثمان غنی کی بات کیا ہے؟ نور نکلا تھا۔ وہی عثمان غنی کی ایک اور روایت سنا، درود پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لیے کہ عثمان غنی کی وہ سخاوت تھا۔ حضرت نے کہا نا کہ سخی کے نزدیک جنت ہے، اللہ ہے اور لوگ ہیں۔ عمر بابو یہاں نیاز کرتے، لنگر چلتے، لوگ آتے ہیں جمع، ملتے وہ بابو اس میں نہیں۔ سخی کے نزدیک اللہ ہے، لوگ بھی ہیں اور جنت۔ بقیر کی لیکن کھانا کھلانا اتنا بہترین ہے، اتنا بہترین ہے کھانا کھلانا، اس لیے کہ بھوکا کھائے گا، آپ دیکھنا کوئی بھوکا آدمی ہو یا غریب کو کھانا کھلا، اس کی خوشی اتنی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں جب آپ کسی کو کھانا کھلاؤ گے اور خوش ہوگا، اس کا دل راضی ہوگا تو اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا، حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ فائنل ہے، حج کا ثواب فائنل ہے۔ تو بات چلی کہ عثمان غنی، حتیٰ کہ عمر فاروق کا جو روایت سنا ہوگا، لیکن عثمان غنی ایسی شخصیت ہے کہ حیا کے پیکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہ معائشہ صدیق کہ دیکھا کہ میرے ابا ہے صدیق اعظم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر ہوئی، حضرت عمر آئے، میرے ابا حضور اس طرح بیٹھے بیٹھے، اور جب حضرت عثمان آئے تو بیٹھ گئے۔ ایسا صدیق کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت عثمان آئے تو میرے ابا آئے تو آپ بیٹھے رہے، اور جب بھی عمر فاروق آئے تو آپ بیٹھے رہے، اور جیسے ہی میرے حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنا جبہ مبارک صحیح کر لیا اور کہا بات یہ میں حیا کیوں نہ کروں، اس لیے کہ عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ہاں کپڑے پہن کے غسل کرا کرتی ہے عثمان
یہ عثمان غنی ہے. اور حضرت نے کہا نے آج بھی ان کا کنواں موجود، نے دیکھا کنواں، اس میں سے پانی نکلتا ہے، آج بھی وہ پانی بیچتے ہیں. کیا ہے؟ وہ پیسہ غریبوں پہ خرچ ہوتا، یتیم و بیوہ میں خرچ ہوتا. اس لیے کہا کہ مانگو عثمان غنی کی دولت لیکن دل بھی مانگو. کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے عثمان غنی کی دولت ہے لیکن دل نہیں. ہاں یہ میں نے دیکھا ہے. ہماری مسجد والوں کہتا ہوں تو دلال میں آ جاتا. میں کسی کا نام نہیں لیتا بھائی، میں تو آئے سے ہی بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے. اور آقا حسین، مولا حسین، حق حسین کی سخاوت، رسول پاک کی سخاوت، حضرت فاطمہ کی سخاوت، یہ دے دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک شخص آیا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھوں تو کا کلمہ پڑھنے کا جنت اللہ عطا فرمائے گا. کیا جنت عطا فرمائے گا؟ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ یا رسول اللہ میرے قبیلے میں سب سے غریب نے. ایک صحابی نے اونٹنی عطا فرماتے. سخاوت اس سے ہوتی ہے. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے اپنا امامہ شریف عطا فرما دیا. پھر کہا کھانا نہیں کھایا ہے. آئی مدینہ اور سب کو جھکائے. آقا فرماتے ہیں جاؤ اے سلمان فارسی جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے پاس آ. کیا کہا؟ قسم خدا کی دست کون کا تمہارا غلام سلمان فارسی. دروازہ کھولا. ابھی ایک مسلمان ہوا ہے. کیا کہا؟ ابھی ایک مسلمان ہوا ہے اور مسافر ہے، کھانا مل جائے. کا 3 دن میں چولہا نہیں جلا. اللہ ہو کیا؟ ارے امام حسین کی پریکٹس تو بچپن سے ہو گئی تھی، کربلا میں تو بعد میں ہوا. 3 دن تک کھانا نہیں. کھجور پر پوارا گزارا چلتا ہے. لیکن دیکھو خود بھوکے رہتے ہیں. حضرت فاطمہ کے پاس ایک چادر تھی دی اور کہا کہ یہودی سموہ اس کے پاس جا اور کچھ لے کر آؤ. قسم خدا کہ سلمان فارسی گئے اس یہودی سموہ کے دکان والے کو چادر دیکھی. اس نے چادر دیکھی، یہودی نے دیکھی دکاندار نے. یہ چادر کس کی ہے؟ یہ فاطمہ کی ہے، ہمارے نبی کی بیٹی کی ہے. اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. کہو سبحان اللہ. تو کہا کھانا نہیں، کہا نہیں کچھ جو دے دو. تو کہا کچھ اور سامان دے دو. کہا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کہا نہیں، ان کے گھر 3 دن چولہا نہیں جلا. ایک مسلمان ایسا غریب دیکھاؤ کہ 3 دن تک محنت نہیں کرتے کہ 3 دن تک کھانا نہ کھاؤ، چولہا نہ جلاؤ. وہ فاطمہ طاہرہ عقیدہ کا گھر، رسول پاک کی بیٹی کا گھر، ہاتھ اٹھائے جنت سے کھانا آ جائے حسن حسین کے لیے. لیکن نہیں، الفقر اور حقیرہ اللہ کو پسند آتا ہے. اللہ کو پسند ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. جیسے ہی 3 دن تک نہیں کرتا، چولہا نہیں جلا. تو کہا یہ چادر لے جاؤ، جو چاہیے سامان لے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا کہ میں ابھی توریت کا مطالعہ کرتا تھا اور اس میں لکھا ہے کہ آخری نبی کی جو بیٹی ہوگی ان کے خاندان والے بھوکے رہیں گے، دوسرے کو کھانا کھلائے گا. اور گواروں میں کلمہ پڑھتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہو سبحان اللہ. یہ فاطمہ کی چادر کی دیکھ کر یہودی نے کلمہ پڑھا تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اور غیبت، حسد، چغلی، یہ ہمارا کام ہے. قسم خدا کی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کرتے ہیں ان کے مجال میں گیا، الحمدللہ برس رہا ہے. کون خواجہ بصری ہے؟ جو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے خلیفہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا پانی پی لیا وہ پیالے میں، وہ خواجہ حسن بصری ہے. ان کا تقویٰ بے مثل. علی اعظم حضرت کی منبر کو کہا تھا کوئی بھی تقریر نہیں کرے گا، لیکن جب بات آئی خواجہ
حسن بصری کی کہا کہ میں جو حدیث روایت وہی پڑھتا تم تقریر کرو، بصرہ میں تم کر سکتے۔ اللہ وہ خواجہ اس حوالے کو، وہ خواجہ حسن بصری جیسے ہی گزر ہوا خواجہ بصری مریدوں کے ساتھ میں ہے ایک بوڑھا شخص 80 سال کی عمر بتا، 80 سال کی عمر اس کو بتا دی کتابوں میں، تو وہ آیا اور کہا حضرات اگر میں کلمہ پڑھوں تو کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی۔ کہا سبحان اللہ، کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت، اللہ جنت ملے گی، جنت۔ وہ جہیل شخص نے 80 سال اس کی عمر، گناہ ہی گناہ، سر سے لے کر پیر تک گناہ ہی گناہ۔ جب خواجہ حسن بصری کے کہنے پر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا، بے ہوش ہو گئے۔ خواجہ حسن بصری جب ہوش آیا تو پوچھا کہ حضرت آپ بے ہوش ہو گئے کیوں؟ کیسے لیے کہ 80 سال پہلی بار کلمہ پڑھا اسے جنت ملے، گناہ معاف ہو۔ تو جو 80 سال سے کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کا حال کیا ہوگا؟ کہ وہ سبحان اللہ، کیا ہوگا؟ جنت ملے۔ جنت میں بات سنا ہے آقا، علم غیب کی بات آقا فرماتے ہیں جو ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے علم غیب کی خزانے کی چابیاں عطا دی ہے۔ جو ہو چکا وہ ہوگا، کون جنت میں پہلے جائے گا، کون آخر میں جائے گا، کون دوزخ میں پہلے جائے گا، کون آخر میں جائے گا، مجھے معلوم ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی کو عرض کرتے اور کوئی غیب کیا تم سے دیا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے دیا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرم کرو۔ خدا نہیں چھپا، خدا نے دیدار کرا اور اپنا دست مبارک کہا۔ دست پہ ایک بات مجھے یاد رہا، حجر اسود رہا، یہ اللہ کا دانا آپ کے مولا سنبھل کے کتابیں پڑھوا۔ آقا فرماتے ہیں میرے ساتھیوں یہ جنت کا پتھر آیا تو نور ہی نور سفید تھا، لیکن جب مومن جب اسے چومتا ہے نہ چومتا ہے تو اس کے گناہ لے لیتا ہے، گناہ لے لے کر اس کا پتھر یہ سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، اور یہ گواہ دے گا۔ آقا فرماتے ہیں حجر اسود کو اللہ دعا کہتا ہے، زبان عطا فرمائے گا، ہوٹھ عطا فرمائے گا، اور یہی حجر اسود میری بارگاہ میں آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ رحمان الرحیم، میں ان لوگوں کو پہچانتی جس نے مجھے چوما ہے۔ اب سبحان اللہ، اب ہوٹ چومتے آقا جانتے میں یہ بھی بتاؤں گا، ہوٹ چومتے سب سے پہلے صدیق اعظم کو چومے تو زمین پر، کوئی نے فتوا نہیں دیا، آج دن بدی فتوا دے چومنا پیتا ہے۔ ارے آنکھوں میں نور ہی نور برستا ہے، جو اندھا نہیں ہوگا تو محمد کا نام چومتا ہے۔ ہاں سمجھو، چوما کرو۔ اور آسمانی کائنات جنت آدم نے چومے نور محمدی کو دیکھا۔ دنیا کی بات بتائی، دنیا میں کس نے چوما؟ اور حضرت آدم نے جنت میں۔ یہ بات یہ ہے کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ آقا فرماتے اللہ کی بارگاہ بچ کر جس چیز نے مجھے چھپایا میں اس سے شفاعت کروں گا۔ پھر شفاعت تو یہ پہچانتا ہے، اگر دور ہے تو اس طرح حکم ہے بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ کو چوم لو۔ یہ حجر اسود دیکھتا ہے وہاں گواہی دے گا، قریب جا کر نہیں، اتنا دور ہو کر بھی اگر چوم لیا تو تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ حجر اسود۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نہیں جا سکا حجر اسود چومنے، یعنی نہ عمرہ کیا نہ حج کیا، نصیب نہیں، انتقال کا اس کا کیا؟ قسم خدا کی آقا فرماتے حضرت مجھے عرض کرے گا آقا
جس جس نے بھی مجھے بوسہ لیا اس کی شفاعت میں کروں گا، اور جو نہیں آ سکتا اس کی شفاعت آپ کر دیجئے۔ تو سبحان اللہ، مایوس کوئی نہیں اس نے کہ آپ ان کی شفاعت کرے گا۔ اور یہ دونوں سے اللہ آخری بات جنت کی بات آئی کہ جنت کیا ہے؟ آقا فرماتے صحابہ کرام کے ساتھ کہ میرے ساتھیوں، ایک شخص، آخری شخص کیا ہے جنت میں جانے والے کا ذکر آقا کرتے ہیں، آخری شخص۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں ایک شخص گنہگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائے گا اور فرشتے سے کہے گا اللہ اس کے نام کرو، صغیرہ گنہ بہت ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا؟ بولے گا ہاں۔ انہیں یہ کیا کہ ہاں۔ انہیں یہ گناہ کیا؟ ہاں۔ اللہ معاف کر دے۔ آقا فرماتے صلی اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں اس کے جو صغیرہ گناہ ہے نا وہ تمام نیکی میں بدل دو۔ کہو سبحان اللہ، گناہ نیکی میں بدل دو، رحمان ہے، رحیم ہے۔ جیسے ہی نیکی میں بدلنے کہے گا، یہ کہے گا اے اللہ، اے مالک، میں نے تو وہاں قبیلہ گناہ کیا۔ کیا ہے؟ اب دیکھو حوصلہ دیکھو اس کا، اس لیے کہ چھوٹے معاف ہوئے اور نیکی میں تبدیلی ہو گئی نا، بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ٹھیک ہے، کہا تو مجھ سے راضی ہے؟ کہا اللہ، لیکن جنت تو بھری ہوئی ہے۔ آقا فرماتے اللہ فرمائے کہ دنیا جتنی ہے، میں امریکہ ہو، فرانس ہو، چین ہو، سب اندر آ گئے، مکہ مدینہ سب، جتنی دنیا تھی مشرق سے لے کر مغرب تک، تجھے اتنا میں جنت نہ دے دوں؟ کہو سبحان اللہ۔ گنہگار پر کرم دیکھو، اللہ کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے۔ ہاں، یہی عقیدہ رکھو، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، گناہ بخشنے والا بھی ہے، غفور رحیم ہے۔ ہم تو پاپی ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ قسم خدا کی، جیسا گمان رکھو، جیسا گمان اچھا گمان رکھو، اللہ مجھے بخش دے گا، اللہ مجھے بخش دے گا۔ ہاں، آقا فرماتے ہیں ایک شخص اپنے بیٹے کو بلائے گا اور کہا دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے، دیکھو خدا کا خوف کیا ہے، دو جنتیں لاتا فرماتے ہیں سورہ رحمان میں ہو جاتا ہے، دو جنتیں بلایا اپنے بیٹوں کو، کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفن نہ کرنا، اللہ دفن نہ کہنا، لہر میں نہ اترنا۔ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ ایک کے مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ابا حضور ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ کہا نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں پاپی ہوں، کیا میں پاپی ہوں، جنت کا عذاب سے نہیں سکوں گا، کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے جلا دینا، اللہ کیا کرنا؟ جلا دینا، اور میری راک کو اڑا دینا، اللہ اکبر، تاکہ میں اتنا پاپی ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑا دیکھ سکوں گا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا جلا دیا گیا، اور اس کے بعد رات ہوئی تو بیٹے کے خواب میں آیا باپ، کہا حضور اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارے کہا اللہ نے جلائی کی راک کو جمع کر دیا، مجھے زندہ کیا، اور اللہ نے فرمایا میرے بندے تو جلا کیوں؟ تو میں نے عرض کی اللہ دوزخ کے قوم سے اور تیرے قوم سے کہ تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں رہ سکتا، اللہ کو یہ عطا پسند آ گئی، اللہ پر فرشتوں اسے جنت میں ڈال دے۔ یہ خوف ہے خدا بغداد کا بادشاہ، گیا میں ان کے بتا ان کی بیگم کے بتا جو بیٹا خاتون
بغداد میں جہاں بیلول دانا کا مزار ہے تھوڑے آگے جاؤ قریب وہاں ان کی قبر آئے گی، جس نے بغداد سے لے کر میں نے ان دیکھی نہر مکہ شریف تک جاتی ہے. ہاں ابھی تھوڑی ٹوٹ گئی ہے، لیکن سنا ہارون رشید اپنے محل میں ہے، اپنی بیوی سے گفتگو کر رہے ہیں. اور میاں بیوی کی گفتگو کبھی کبھی جلال میں آ جائے تو بادشاہ جلال میں آ گیا، کچھ بات ہوئی جلال میں آ گیا، کہا تجھے 3 طلاق، 3 طلاق. کہا تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہاں مجھے ثابت ہو کہ میں جنت میں. اللہ 3 طلاق، نہیں تو 3 طلاق. اللہ کو اب یہ تو علم غیب ہے. بغداد کے عالموں کو بلایا، فاضلوں کو بلایا، سیدوں کو بلایا، علماء کرام کو بلانے کے بعد کہا کہ مسئلہ ہے. کیا کہا؟ ایسا مسئلہ ہے یہ کہ میں نے تو کہہ دیا، میں نے کہہ دیا کہ 3 طلاق اگر ثابت کا کرت ہونے کہ میں جنتی ہوں. اللہ کہیں تو طلاق واضح ہو گئی، مرنے کے بعد پتا چلے کوئی جنت میں تو دوزخ میں ہے، ایسے کون پتا چلے گا؟ ایک لڑکا بلایا دا سیٹ، امام شافعی کا نام آتا ہے، چھوٹے تھے. ایک اور کا نام آتا ہے، 2 کے نام میں میرے پاس کتاب موجود ہے. عالم دین نے بلایا، انہوں نے کہا کہ ایسے کرو میں تمہیں مسئلہ بیان کر دوں گا. مودی سے کئی لوگوں کو انعام دے کر جانے دو، یہ راز کی بات ہے. کیا کہا؟ یہ راز و نیاز کی بات ہے، وہ سب کے سامنے نہیں کہی جاتی. اور پہلے تو یہ کہ میری جان کی پناہ دو. کہا کیا کہا؟ میری جان کی پناہ دو. ہارون رشید تمام عالم دین کو فاضلوں کو دے دی، انعام دے دی، نواز دیا. اب اس عالم صاحب کے پاس کھڑے ہو، اب کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے زندگی میں گناہ جب کیا تھا، گناہ کیا اور تم خدا کے خوف سے ڈرے ہو؟ ہاں ایک بار کیا تھا. گناہ کرنا چاہتا تھا، خدا کا خوف دل میں آیا، میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گا. وہ عالم کہتے جا ایک نہیں، اللہ تجھے 2 جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جو خدا کے خوف سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنت عطا فرماتا ہے. بات یہ ہے، لیکن بات سنو، یہ آخری جنت کی بات ہے. تو آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہی آخری کے جنت میں جانے والا اللہ فرمائے گا کہ دنیا جتنی اتنا محل نہ تو جنت میں. ایک تو میں گنہگار پاپی اور تیری دیکھ جنت تو بری چکی ہے. کہا نہیں ہے میرے بندے، کیا 2 ایسی جنت ہے نا دنیا جتنی دنیا کی 2 جنت. ہاں اللہ کا 3، ہاں 4، 5، 6، 7، 8، 9 اور 10. بابا سبحان اللہ. جتنی دنیا اتنی 10. اتنا محل، اتنا حسین ہے جنت میں 10 گنا دنیا سے. آقا مسکرائے اور نور نکلا. بابا سبحان اللہ. مسکرا. یہ بات حدیث بیان کر کے بات یہ ہے کہ یہ ایک گنہگار کو اگر اتنی بڑی جنت ملے تو حسین اعظم کو کتنی، امام حسن کتنی، گوشت کو کتنی بڑی، صدیقین، شہداء، صالحین، تبع تابعین کو کتنی جنت دے گا اللہ، ہم گمان ہی نہیں کر سکتے. گنہگار کو. اور آخری بات سنو، علی اور فاطمہ کی تاکہ بچن جاؤ. آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں، اس لیے کہ آدم کے پاس جائیں گے، شیش کے پاس جائیں گے، ایوب کے پاس جائیں گے، چکر کے پاس جائیں گے، دروازہ نہیں کھلے گا. میں جب سجدے میں جاؤں گا، سجدے میں جیسے سجدے میں جاؤں گا نا، اللہ فرمائے گا میرے کو سجدے سے سر اٹھاؤ، سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو. آقا کہے کہ وَلَا شَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
اللہ تو نے فرمایا تھا کریم اتنا دوں گا کہ راضی ہو مالک مجھے راضی کر دے. اللہ فرمائے گا جا میں تم شفاعت کرو. کیا شفاعت سب کو حوض کوثر پلاؤ. ارے حوض کوثر ایک طرف رسول پاک، ایک طرف علی اعظم، ایک طرف صدیق اعظم، ایک طرف عمر فاروق اعظم، ایک طرف عثمان غنی اپنے غلاموں کو پلائے گئے اور ایک بار پی لیا پانی حوض کوثر کا پھر پیاس ہی نہیں لگے گی. محشر کے میدان میں پیاس نہیں لگے گی. ہم کہتے ایک دن 50,000 قسم خدا کی آقا فرماتے ہیں یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے. صرف 4 رکعت پڑھتے ہیں نا اتنا ہی وقت گزرے گا. مومن کا اتنا ہی وقت گزرا. آقا فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ ٹھکاؤں گا، دستک دوں گا. جنت کا دروازہ حضرت اسوان کہے گا کون؟ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھول دیا جائے گا. آقا فرماتے میں جاؤں گا جنت میں، میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ ہوگی، میرے ساتھ مولا کائنات ہوگے، میرے ساتھ حسن ہوگے، حسین ہوگے. ہم پنجتن جیسے جائیں گے. اللہ استقبال کرے گا. اللہ فرمائے گا میرے باپ جنت میں تمہیں کھانا کھلایا جائے گا، جنت کا دسترخوان بچھایا جائے گا. قسم خدا کی علی فاطمہ حسن حسین جیسے بیٹے ہو کے نا مولا کائنات حسن حسین ہنس کرے کہ نانا جان یا رسول اللہ. علی اعظم کہیں گے جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں. ارے حسینی ہے ہماری رگوں رگوں میں حسین اعظم ہے. بیٹے کا حسین اعظم کا ذکر چلتے تو حسین ذکر ہم حسینی غلامان حسین ہے. کوئی سبیل لگاتا ہے، کوئی نیازیں کرتا ہے تو حسین اعظم کے نام پہ غریبوں کو کھلاتا ہے، کپڑا پہناتا ہے. ہم حسینی ہے وہی حسین اعظم امام حسن. مولا عرض کریں گے کہ ہمارے غلام کو پیچھے ہے. آقا فرمائیں گے جتنے چاہنے والے سب کو جنت میں لے لو. ارے تکبیر، ارے رسالت، ذکر شہید اعظم. اور دین ہوگا کہ آقا کے ساتھ میں ہمیں کھانا کھانے کا موقع مل جائے گا. تو علی فاطمہ کی محبت رکھو، جنت میں کھانا کھانے کا موقع مل جائے گا. بس دعائے کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اسے بولنے میں شامل فرما. مولا جتنے لوگ آئیں کہ ایک ایک قدم کے عوض میں ایک ایک سال کی عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ آئے مولا ان سبھی کو مکہ مدینہ کا دیدار عطا فرما. پنجتن کے ہم سب پہ خاص نگاہیں کرم عطا فرما. حسین وائس کے بھی بولنے والے جتنے لوگ مولا آئے ان سب کے گھر جانے سے پہلے تماموں کی دلوں کی نیک تمنا پوری عطا فرما. مولا جتنے بیمار سبھی کو شفائے کاملہ عطا فرما. جتنے دادا لوگ کے بارے میں آتے ہیں مولا ان سبھی کو شفائے کاملہ عطا فرما. اور دادا نسل کے اولادوں کو پاکیزہ اولاد عطا فرما. مولا میرے بولنے میں خامی ہے تو فرما. ہم سبھی کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آخر دعوانا صلی اللہ